مسجد الفصل ایک تاریخی مسجد ہے جو احد پہاڑ کے قریب واقع ہے۔ اسے مسجد الفتح بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کا گھر ہے، جبکہ یہ گھر حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ تو ہمارے جو گائیڈ ہمیں زیارتوں پر لے کر گئے انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر ہے، لیکن ہم نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر نہیں بلکہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، تو یہ ان کا گھر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مدینہ کی زیارتوں کا سفر جاری ہے اور آج آپ کو ایک مسجد دکھاتے ہیں جسے مسجد الفصل کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد کے دامن میں واقع ایک تاریخی مسجد ہے۔ مسجد الفصل احد کے میدان جنگ سے تقریباً 800 میٹر کے قریب ہے، اور یہ مسجد اس لیے بھی تاریخی اہمیت حاصل ہے اس مسجد کو کیونکہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ مسجد الفصل کی باقیات 3 اطراف سے تقریباً 1 میٹر بلند پتھر کی دیوار سے بند ہیں، جس کی طوالت 6 میٹر اور عرض 4 میٹر ہے۔ سنگ سیاہ سے تعمیر کردہ یہ تاریخی مقام صدیوں سے برقرار ہے اور اسے کئی بار بحال کیا گیا۔ اس کی حالیہ بحالی شاہ سلمان کے دور میں ہوئی ہے، جو تاریخی مقامات کو زندہ رکھنے کے لیے وسیع تر اقدامات کا حصہ ہے۔ مسجد میں سادہ لیکن مخصوص فن تعمیر میں نماز کی ایک مستطیل جگہ اور سرخ اینٹوں سے تیار کردہ ایک محراب نمایاں ہے۔ سعودی ورثہ کمیشن کے زیر نگرانی یہاں پر لکڑی کی چھت تعمیر کی گئی، زرد قدرتی پتھروں کا فرش، بیٹھنے کی جگہ اور معلوماتی اشارے یہاں متعارف کرائے گئے ہیں۔ یہ مسجد اپنے مقام کے باعث اسلامی ورثے سے مالا مال علاقے کے مرکز میں واقع ہے، جو مسجد نبوی سے تقریباً 4.5 کلومیٹر شمال میں ہے۔ مسجد الفصل ایک تاریخی مسجد ہے جو احد پہاڑ کے قریب واقع ہے۔ اسے مسجد الفتح بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی۔ یہ مسجد جبل احد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ ایک چھوٹی مسجد ہے جو پہاڑ کے کنارے پر واقع ہے، تو یہ مسجد بھی زیارتوں میں شامل ہے، اور جو لوگ مدینہ منورہ میں زیارتوں پر جاتے ہیں وہ یہاں پر ضرور آتے ہیں اور یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو مسجد الفصل کے بعد ہمارے جو گائیڈ تھے وہ ہمیں اس مقام پہ لے کر آئے، اور بہت سے لوگ اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کا گھر ہے، جبکہ یہ گھر حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ تو ہمارے جو گائیڈ ہمیں زیارتوں پر لے کر گئے انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر ہے، لیکن ہم نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر نہیں بلکہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، تو یہ ان کا گھر تھا۔ تو اب جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ باہر اس طرح سے جالیاں لگا دی گئی ہیں اور لوگ آتے ہیں اور یہاں پر بھی اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی گھر کے ساتھ ایک کنواں بھی واقع ہے۔ حضرت امام حسین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا اور ان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور اسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا گھر بتاتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت امام حسین کی جو صاحبزادی تھیں حضرت فاطمہ، یہ ان کا گھر تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ مسجد نبوی کے اطراف ہی رہائش پذیر تھیں، لیکن جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، دوبارہ توسیع کی گئی، تو اس کے بعد جو حضرت امام حسین کی جو صاحبزادی تھیں حضرت فاطمہ، وہ یہاں پر آ کر رہائش پذیر ہوئیں۔ تو یہ گھر حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا ہے، جسے بہت سارے جو گائیڈ ہیں، بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو یہاں پر لوگوں کو لے کر آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر ہے۔ تو اس مقام کو محفوظ بنانے کے لیے اس گھر کے اطراف اس طرح سے جو ہے وہ جالیاں لگائی گئی ہیں اور لوگ آتے ہیں اور یہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اس طرح لکڑی کا یہ دروازہ کھلا نظر آیا اور ہم نے یہاں پر اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کی ویڈیوز بنائی، شوٹ کیا۔ تو یہ مدینہ میں واقع یہ مکان ہے، یہ گھر ہے، جسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا گھر ہے، حالانکہ تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت امام حسین کی جو صاحبزادی تھیں ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور یہ ان کا گھر ہے، جسے بہت سے لوگ جو ہے وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا گھر بتاتے ہیں۔